بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ ایئر کا جو لیکچر ہے وہ پاکستان اسٹڈی کا چل رہا ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن کلاسز آپ کی چل رہی ہیں، ویڈیو لیکچرز چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن بیٹوں نے بیٹیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو جو میرا ویڈیو لیکچر ہے وہ واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل سکے، اور آپ کے پاس جب ڈیوائس ہو، موبائل، لیپ ٹاپ ہو، انٹرنیٹ کی سہولت ہو، آؤٹ آف سٹی ہوں یا آؤٹ آف کنٹری ہوں یا کہیں پہ بھی آپ باہر ہوں، تو یوٹیوب کی صورت میں جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ لیکچر کو لازمی سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ تھینک یو۔ آج کا جو بیٹا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قومی یکجہتی و سالمیت اور اس کی اہمیت۔ کل ہم نے قومی یکجہتی پہ بات کی تھی، قومی یکجہتی کیا ہوتی ہے اور قومی خوشحالی کیا ہوتی ہے۔ تو آج جو ہم بات کریں گے وہ قومی یکجہتی و سالمیت کی اہمیت، اس کے اوپر ہم بات کریں گے باقاعدہ۔ جس قوم میں یکجہتی اور اتحاد پیدا ہو جائے، آپس میں پیار پیدا ہو جائے، آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے، تو وہ قوم ترقی کی منزل کی طرف گامزن ہو جاتی ہے، ترقی کی منزل کی طرف رواں دواں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور قوم کے افراد کو یکجا ہو کر قومی ترقی اور خوشحالی پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد کہ جب لوگوں کے اندر اتفاق ہوگا، لوگوں کے اندر یونائٹی ہوگی، پیار محبت ہوگا، خلوص ہوگا، اخلاق ہوگا اور اخلاص ہوگا، تو پھر یہ ساری جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو ایک ترقی کی جانب گامزن کریں گی، وہ ایک قوم بن جائیں گے۔ کیونکہ معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بڑے ہیں، بڑی باتیں ہیں، لیکن ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اویئرنس کی ضرورت ہے، ہمارے اندر شعور کی ضرورت ہے۔ تو وہ شعور، وہ اویئرنس جو ہے وہ آپ کے اندر تب پیدا ہوگی کہ جب آپ ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں گے، ایک دوسرے کی بات کو سننے کا، برداشت کرنے کا مادہ رکھتے ہوں گے، اور اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف رائے بھی ہے تو آپ بیچ میں بات کاٹ کے اس بندے کی بات نہ کریں، بلکہ پہلے اس کا جو موقف ہے، نقطہ نظر ہے، اس کو مکمل سماعت کریں، سنیں۔ اس کے بعد آپ کو کوئی اختلاف ہے تو وہ آپ اپنی اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں۔ تو جب ایک قوم بن جائے گی، اویئرنس آ جائے گی، شعور آ جائے گا، اتحاد آ جائے گا، بے برکتی جو ہے وہ خود بخود دور ہو جائے گی، جو مصیبتیں ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے قوم میں یکجہتی اور اتحاد پیدا شروع ہونا ہو جائے گا۔ اور جب آپ کے اندر اتحاد پیدا ہونا شروع ہو گیا، جب آپ کے اندر اتفاق ہونا شروع ہو گیا، تو یوں سمجھنے کہ آپ نے جو کامیابی کی سیڑھیاں ہیں ان کو عبور کرنا شروع کر دیا، ان سیڑھیوں کے اوپر آپ نے چڑھنا شروع کر دیا۔ اب منزل جو ہے، ترقی کی منزل، وہ عنقریب آپ کے قدم چھوئے گی، لیکن یہ ساری باتیں ممکن تب ہیں جب آپ کے اندر یکجہتی ہوگی، خوشحالی ہوگی، اتحاد، محبت اور اخلاص ہوگا۔ تو یہاں تک ہم نے قومی یکجہتی و سالمیت کی جو اہمیت ہے، امپورٹنسی ہے، اس کے اوپر بات کی ہے۔ ابھی ہم ون بائی ون اس کے چند ایک پوائنٹ ہیں جو کہ درج ذیل ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جس پوائنٹ پہ گفتگو کریں گے، ڈسکس کریں گے، وہ ہے خوشحالی۔ کیا پوائنٹ ہے جی؟ خوشحالی۔ قومی یکجہتی و اتحاد کے ذریعے ہم اپنے ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو خوشحال بنا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کی جو خوشیاں ہیں ان کو دوبالا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کے جو حالات ہیں ان کو خوشیوں کے ساتھ بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، مگر کب؟ جب ہمارے اندر قومی یکجہتی ہوگی، جب ہمارے اندر قومی اتحاد ہوگا،
تو اس کے بعد جا کے ہمارا جو ملک ہے وہ قومی خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 35%، 35% جو لوگ ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی زندگی۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس غربت کو کم کیا جائے، اس غربت کا خاتمہ کیا جائے۔ جو بالکل کہہ لیں کہ انتہائی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، انتہائی غریبی کے حالات میں ہیں، ان کی غریبی کو کم کیا جا سکے، ان کی مفلسی کو کم کیا جا سکے، تو اس میں بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک ملک ہمیں مل جل کر اس چیز کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر جو معاشی عدم توازن ہے وہ بھی بہتر ہو سکے، اور ملک کے اندر پیار، محبت، اخلاص اور اخلاق کی جو فضا ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ کر سامنے آ سکے۔ مگر یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ملک کے اندر خوشحالی ہوگی۔ غریب اور امیر طبقے میں یہ جو ایک فرق پایا جاتا ہے، اس فرق کو کم کرنے کے لیے ملک کے اندر جب کم کریں گے تو ملک کی جو خوشحالی ہے وہ ہم سے دور نہیں جا سکتی۔ یہ کام کب ممکن ہوگا؟ جب قومی یکجہتی ہوگی، قومی سالمیت ہوگی، تو ملک جو ہے وہ خوشیوں کی طرف گامزن ہوگا۔ اور لوگوں کے اندر یہ جو ایک احساس کمتری پایا جاتا ہے کہ غریب غریب سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ احساس کمتری بھی اس صورت میں دور ہو سکتا ہے جب قوم کے اندر اتحاد ہوگا، یکجہتی ہوگی، خوشحالی ہوگی، تو پھر ساروں کے اندر برابری کے قوانین رائج ہوں گے اور مساویانہ سلوک سبھی کے ساتھ کیا جائے گا، جو آپ کے ملک کو ایک قومی یکجہتی اور خوشحالی کی طرف لے جانے کا اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نمبر 2، امن کا قیام۔ اگر ہم اپنے ملک میں قومی یکجہتی اور اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں تو مختلف گروہوں میں جو اختلافات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو انتشار ہیں، ان کو دور کیا جائے اور ان کی مل بیٹھ کے بات چیت ان کے ساتھ کی جائے، ان کی بات کو سنا جائے۔ جہاں پہ ایک گروہ کے اندر کمی بیشی ہے اس کو اس بات سے منع کیا جائے اور دوسرے کو کہہ لیں کہ اس کی ڈارس بندائی جائے، اس کا حوصلہ نہ گرنے دیا جائے۔ تو ایسے ہی اگر ملک کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں، شرپسند عناصر ہیں، تو ان کو پہلے پیار اور محبت کی زبان سے سمجھایا جائے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے تاکہ باقی لوگوں کے لیے نشان عبرت ہوں، اور جتنے لوگوں کو آپ محبت اور خلوص کے ساتھ سمجھانے کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑ سکیں وہ بڑی اچھی بات ہے، تاکہ وہ جڑ جائیں تو ملک کو، قوم کی ترقی کا جو راستہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہموار ہو جائے۔ لیکن قانون کی گرفت مکمل ہونی چاہیے اور ان قوانین پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ وہ صرف قانون کہنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس قانون کے اوپر سختی سے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جب سختی سے قانون کے اوپر عمل کریں گے تو پھر آپ کے ملک میں خود بخود امن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، آپ کا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ بننا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا ملک جو ہے وہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے جو کہ قومی یکجہتی میں مضمر ہے، قومی یکجہتی میں چھپا ہوا ہے۔ جب قوم اکٹھی ہو کے چلے گی، جب قوم ہر شے کے خلاف اپنی آواز اٹھائے گی، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط کہنے کا اس کے اندر حوصلہ ہو، جذبہ ہو، اور اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو باقاعدہ اس کی حوصلہ شکنی نہ کی جائے بلکہ اس کو شاباش دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے کریم آقا، پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کو دور کرنے کے 3 درجے ہیں، 3 طریقے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ برائی کو اس صورت میں دور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں، کوئی برائی ہوتی دیکھ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اس چیز کی ہمت اور توفیق دی ہے، تو آپ اپنے ہاتھ سے بڑھ کر اس برائی کو آگے سے روکیں، اس برائی کو ختم کریں۔ اور فرمایا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اتنی جان اور ہمت طاقت نہیں ہے، تو آپ کم از کم نمبر 2 سٹیج پہ اس بندے کو زبان سے کہیں کہ یار تم غلط کر رہے ہو،
یہ تم غلط جو ایٹیٹیوڈ ہے تمہارا اس کو چینج کرو، اپنے رویوں کو تبدیل کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہاں پہ تم نہیں ڈر رہے، اوپر خدا بھی ہے آسمانوں پہ، اسے ڈرو۔ اگر بندہ سامنے غریب ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تو ایک اللہ کی آواز بھی ہے، ایک اللہ کی لاٹھی بھی ہے، ایک اللہ کی ذات بھی ہے جہاں مر کے جانا ہے، تو وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ دو طریقے جو ہیں ان کی بھی آپ کے اندر ہمت اور توفیق نہیں، تو پھر تیسرا درجہ ہے کہ آپ برائی کو دل سے برا جانیں، جو غلط ہے اسے دل سے برا جانیں اور اسے برا کہیں۔ اور فرمایا یہ آپ کے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ برائی کو دور کرنے کے میں نے حدیث پاک کی روح سے آپ کو 3 درجے بتائے۔ جب آپ اس طریقے کے ساتھ عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ آٹومیٹکلی بن جائے گا۔ نمبر 3، باہمی تعاون۔ ملک میں قومی یکجہتی پیدا کرنے اور ہونے کے بعد معاشرے کے مختلف گروہوں کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر کے ان میں باہمی تعاون کی فضا پیدا کی جائے۔ یعنی کہ اگر جو اختلاف تھا ان کے اندر، اس اختلاف کو دور کیا جائے، اور اختلافات کو دور کرنے کے بعد، ان کی لڑائی کو دور کروانے کے بعد ان میں صلح کروائی جائے، اور صلح بھی اس طریقے کے ساتھ کروائی جائے کہ انہیں بتایا جائے کہ اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے گا، یا ایک جو پہلے ماڑا گروپ تھا دوسرا اس کے ساتھ صلح کے نام پہ پھر زیادتی کرے گا، تو پھر ہم بھی اس مظلوم کی طرف سے تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ اور یہی قرآن کا فیصلہ، یہ حدیث مصطفیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ جب آپ اس بندے کو تھوڑا سمجھائیں گے، ڈرائیں گے، دمکائیں گے، وہ جو ایک کہہ لیں کہ کمزور کے اوپر ظلم کرنے والا تھا، اس کو ڈرائیں گے، دمکائیں گے، تاکہ آئندہ سے معاشرے کے اندر جو ظلم و ستم کی فضا ہے وہ قائم نہ ہو سکے، اور ظلم و ستم معاشرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون بھی کرنے لگیں۔ نمبر 4، عوام کی بھلائی۔ اسی طریقے وہی حکومت عوام کی بھلائی کے متعلق سوچ سکتی ہے، عوام کی بھلائی کے متعلق کام کر سکتی ہے، جس کو کسی قسم کے انتشار اور خوف اور اختلاف رائے کا سامنا نہ ہو۔ قومی یکجہتی سے مراد یہ ہے کہ تمام برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور حکومت کو فرصت ملتی ہے کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ یعنی کہ اگر کوئی حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے تو اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، یا ہمیں اپنے مال کو بچانے کے لیے، یا میرا کوئی رشتہ دار ہے اس کو بچانے کے لیے ہم عدل و انصاف کا ساتھ نہ دیں، تو یہ غلط ہے۔ ہم اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینے کے لیے جو حکومت کا مفاد ہے اس کو پیچھے دھکیل دیں، جو ملکی مفاد ہے اس کو پیچھے دھکیل دیں، اور اپنی ذاتیات کو ترجیح دیں، تو یہ ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جتنے ہمارے، اگر کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی آرمی سروسز ہے، کوئی لائر ہے، کوئی پولیس آفیسر ہے، کوئی سولجر ہے، ہر بندہ جو ہے اس نے اس چیز کا حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ اپنی جو ترجیحات ہیں ان کو چھوڑ کر ملکی مفاد کو پہلے ترجیح دے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ اپنی اس ڈیوٹی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، جس کا جواب وہ یہاں پہ بھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے دربار میں اسے دینا پڑے گا۔ نمبر 5، مضبوط انتظامیہ کا قیام۔ قومی یکجہتی و یگانگت سے انتظامیہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، جس کے معاشرے کے ہر عنصر پر مکمل گرفت ہوتی ہے۔ لہذا ایسی حکومت امن و امان اور انتشار کا مسئلہ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ بات کرنے کا مقصد، انتظامیہ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہو، کوئی بھی بندہ غلط کام نہ کر سکے۔ تو وہ جتنی انتظامیہ مضبوط ہوگی اتنا ہی ملک کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا، اور ملک میں اسی سے نسبت جو امن و امان ہے وہ زیادہ برقرار رہے گا۔ نمبر 6، وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ یا تحفظ۔ قومی یکجہتی و یگانگت قوموں کو وقت اور دولت کے ضیاع سے محفوظ رکھتی ہیں۔ قوم کے تمام لوگ ایک دوسرے سے باہمی قریبی تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک کام کو بار بار نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس طریقے سے جو قوم کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے، اس قوم کے پیسے کی، وقت کی اور دولت کا ضیاع ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے بعض عناصر دیکھیں کہ
ہم نے کوئی پکا روڈ بنا لیا، پکی سڑک بن گئی ہے، جب وہ روڈ اچھے طریقے بن جاتا ہے اس وقت بعد میں لوگوں کو یاد آ جاتا ہے یہاں پہ پائپ لائن ڈالنے والی تھی، وہ پائپ لائن ڈالی انہوں نے، پھر اس کو مرمت کیا، پھر کوئی سوئی گیس والے آگے ان کو یاد آ گیا پائپ ڈالنا تھا، پھر سوئی گیس کے بعد کوئی پی ٹی سی ایل والے آگے ان کو یاد آ گیا، پھر اس کے بعد کوئی سپلائی پانی جو ہے ان کو یاد آ گیا، پھر گٹر سسٹم کو یاد آ گیا۔ تو بات کرنے کا مقصد وہ ایک روڈ بڑی مشکل سے بنتا ہے، اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں، اور جب وہ روڈ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں کام یاد آ جاتے ہیں، جب تک وہ روڈ ٹوٹا ہوا تھا تب تک کسی کو کوئی کام یاد نہیں آیا۔ تو اس طریقے یہ اداروں کی بھی آپس میں باہمی قربت ہونی چاہیے اور لوگوں کی بھی آپس میں قربت ہونی چاہیے، تاکہ وقت اور دولت کا دونوں کا ضیاع نہ ہو۔ جب دونوں چیزوں کی بچت ہوگی تو ملک جو ہے وہ آپ کا خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا، جس سے قومی یکجہتی اور سالمیت پیدا ہوگی۔ تو بچوں امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔